گزشتہ 2 جمعوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پاک ارشاد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ان میں سے افضل لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے گفتگو 2 جمعوں میں ہوئی ہے۔ مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں منقول ہے کہ ان کا تقیہ کلام تھا کہ ہر وقت لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھتے رہتے تھے۔ جب کبھی کسی سے گفتگو فرما رہے ہوتے اور درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ملتا تو اس میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ عادت اچھی عادت ہے، خاص طور پر آج کل کے حالات میں کہ حادثاتی دور ہے، جس وقت خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو زبان سے وہی کلمہ وہی جملہ نکلتا ہے جس کا عام حالات میں انسان عادی ہوتا ہے۔ تو اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس قسم کے کلمات کہنے کا عادی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو زبان سے فوراً یہی کلمہ نکلے گا، اور اگر اس حادثے کے نتیجے میں انسان کا انتقال ہو جائے تو کلمہ زبان سے آخری یہی نکلا ہو تو یہ جنت میں داخل ہونے کی ضمانت بھی ہے۔ اور اگر انسان اوا توا بولنے کا عادی ہو، پھر ایسے موقع پر عام طور پر زبان سے اسی طرح کا جملہ نکلتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی جملہ آخری کلام ثابت ہو جائے تو انسان کی بربادی اور تباہی کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہر اعتبار سے کلمہ طیبہ اور اللہ کے ذکر مفید ہیں، اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے اس کے ورد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، جن میں سے سب سے اونچا مقام لا الہ الا اللہ کا ہے، اور سب سے چھوٹا درجہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ راستے میں ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو کسی بھی گزرنے والے کے لیے اذیت کا باعث بن سکتی ہے، تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے، تو اس کو راستے سے ہٹا دینا یہ سب سے چھوٹا شعبہ ہے۔ اور اس ارشاد کا مقصد ہمیں معاشرت سکھانا ہے کہ ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے، اور ہر مسلمان ہماری ایذا سے، ہماری تکلیف سے محفوظ رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد بھی ہے کہ کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ اس کی زبان سے کسی کو کوئی اذیت پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی اذیت پہنچے۔ زبان سے عام طور پر جو اذیت پہنچتی ہے اس کا تعلق انسان کے دل، دماغ اور باطن کے ساتھ ہوتا ہے، کہ یہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ، ایسی بات نہ کہے اور کوئی ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ جس سے اندرونی طور پر کسی کو کوئی رنجش پہنچے، اور ظاہری اعضاء سے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی مسلمان کو ظاہری اعتبار سے کوئی دکھ تکلیف پہنچے،
ظاہری اعضاء سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ انسان کے ظاہر کو پہنچتی ہے، انسان کے جسم کو پہنچتی ہے۔ تو انسان کا، دوسرے مسلمان کا جسم بھی محفوظ رہے، دل دماغ بھی محفوظ رہے، تب یہ مسلمان کامل مسلمان بنتا ہے۔ تو ہمیں رہن سہن کا طریقہ سکھلانا مقصود ہے کہ عقائد وہ بھی دین کا حصہ ہیں، عبادات بھی دین کا حصہ ہیں، لیکن معاشرت یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کی بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ صف اول کی اتنی فضیلت ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صف اول کی کتنی فضیلت ہے تو صف اول میں اتنا رش ہو کہ قرعہ اندازی کے بغیر کوئی چارہ نہ رہے، قرعہ اندازی کرنی پڑے، پھر جن کا نام نکلے وہ صف اول میں کھڑے ہو جائیں، جن کا نہ نکلے وہ دوسری تیسری چوتھی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ تو صف اول کی اتنی فضیلت ہے۔ اور ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے صف اول والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کے لیے استعمال کیے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ رحمت نازل کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو جو الفاظ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیے ہیں، بعینہ وہی لفظ اللہ کے نبی نے صف اول والوں کے لیے استعمال کیے، کہ جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں اللہ بھی اس پر رحمت نازل کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف اول والوں کے لیے 3 دفعہ رحمت کے نازل ہونے کی دعا کیا کرتے تھے، اور پھر دوسری صف والوں کے لیے 1 دفعہ رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرتے تھے۔ صف اول والوں کے لیے 3 دفعہ رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرما، اے اللہ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرما، اے اللہ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرما، اور اس کے بعد پھر کہا کرتے تھے کہ اس کے بعد والی صفوں پر بھی رحمت نازل فرما۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صف اول کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد ہے کہ اگر کوئی بندہ اس وجہ سے صف اول کو چھوڑ دیتا ہے کہ میرے صف اول میں جانے سے دوسرے کسی صف اول والے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اذیت پہنچ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف اس وجہ سے صف اول چھوڑنے والے کو کہ میری وجہ سے دوسرے کو اذیت نہ پہنچے، صف اول والوں سے بھی اس کو دگنا اجر عطا فرماتے ہیں، دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلی صف والوں کو جتنا اجر ملتا ہے وہ بے تحاشا ہے، کئی ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر جو صرف اس وجہ سے صف اول چھوڑ دیتا ہے کہ کسی اور کو ایذا نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس صف چھوڑنے والے کو پہلی صف والوں سے دگنا اجر عطا فرماتے ہیں، دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو ایذا کسی کو پہنچانا اتنا گناہ ہے اور ایذا سے بچانا اتنا ثواب ہے کہ صف اول کی فضیلت بھی اس سے آدھی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ جمعے کے حوالے سے بھی کئی ساری احادیث ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ بڑی اس کی فضیلتیں ذکر کی ہیں، جمعہ والے دن جلدی آیا جائے، پہلی صفوں میں بیٹھا جائے، اور ان کے بڑے فضائل ہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب بعد میں آیا ہے، وہ کندھے پھلانگ کر آگے بڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب کندھے پھلانگ کر آگے آ رہے ہیں، تو صف اول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تم دوسروں کو ایذا پہنچا رہے ہو۔ اور یہاں تک بعض احادیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کندھے پھلانگ کر آگے آتا ہے اس کا جمعہ باطل ہو جاتا ہے، اس کا جمعہ ظہر رہ جاتا ہے، اس کو بے شک وہ جمعے کی نماز پڑھے گا، لیکن جمعے کی نماز پڑھنے کا اس کو اجر نہیں ملے گا، ہاں سر سے فرض اتر جائے گا، ظہر اس کی ہو جائے گی۔ تو اس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی۔ دین کے اندر یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کسی کو دوسرے سے ایذا نہ پہنچے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی بڑے اجر کی چیز ہے، بڑے ثواب کی چیز ہے۔ اور جہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اجر کی چیز ہے، تو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈال دینا یہ کتنے گناہ کی بات ہوگی۔ چنانچہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظفوا افنائکم، کہ اپنے گھروں کے ماحول کو، ارد گرد کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ گھروں کو تو صاف رکھتے ہی ہیں ہم لوگ، تو گھروں کو صاف رکھنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ گھروں کے ماحول کو، گھروں کے ارد گرد کو صاف رکھنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر سے نکال کر کوڑا کرکٹ باہر ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ یہ آنے جانے والوں کے لیے ایذا کا باعث ہوگا۔ اسی طرح گھروں کو دھوتے ہیں تو باہر پانی وغیرہ کھڑا ہو جاتا ہے جو آنے والوں کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے، اس کا بھی ہم خیال نہیں کرتے۔ اور گاڑی موٹر سائیکل سواری کھڑی کرنے میں بھی اس بات کے احتیاط کا حکم ہے کہ کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ اور غمی خوشیوں کے موقعوں پر بھی ہمیں ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ لوگوں کو راستے کے اعتبار سے کوئی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں، سارے احکام اس میں داخل ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کے اعمال دکھائے، اعمال حسنہ بھی اور اعمال سیئہ بھی۔ اب ظاہر ہے کہ شروع سے لے کر قیامت تک جتنے اعمال حسنہ امت کرے گی اس کی بھی ایک فہرست دکھائی گئی، اور جو اعمال سیئہ کرے گی، برے اعمال کرے گی، گناہ کے کام کرے گی، اس کی بھی پوری فہرست دکھائی گئی۔ وہ کتنی لمبی ہوگی؟ نیکیوں کے بھی ظاہر ہے کہ کوئی حد نہیں ہے، اور گناہوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اتنی لمبی طویل ترین فرشتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی، اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ نیکیوں کی فہرست کے اندر یہ چیز بھی لکھی ہوئی تھی کہ میری امت راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا کرے گی۔ اتنی لمبی فہرست، اس میں بڑی بڑی باتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نہ جانے کتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نیکی کی نشاندہی فرمائی وہ یہ تھی کہ میری امت یہ نیک عمل کرے گی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا کرے گی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ دوسرے کو ایذا سے بچانا کتنا اہم ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے، شریعت میں اس کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو گناہوں کی فہرست تھی اس میں بھی میں نے دیکھا کہ یہ بات لکھی ہوئی تھی
کہ مسجدوں کے اندر یا مسجد کے گرد و نواح میں بلغم ریشہ وغیرہ ڈالیں گے اور جس کو وہاں سے پھر ہٹانے یا ڈھانپنے کا اہتمام نہیں کیا جائے گا. تو ظاہر ہے جب مسجد میں لوگ آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، آتے جاتے نظر پڑتی ہے، اذیت کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ اس وقت ہم ذرہ بر اس کا احساس نہیں کرتے. صبح صبح جب بھی یہاں دروازے سے باہر نکلنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بالکل دروازے کے سامنے بلغم ریشہ وغیرہ پڑا ہوتا ہے، جو ہر نمازی کے لیے اذیت کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے. لیکن ہم لوگوں کو اس کا بالکل احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گناہوں کی فہرست دکھائی گئی بڑی لمبی چوڑی تھی. اس میں قتل بھی ہوگا، اس میں بدکاری بھی ہوگی، اس میں بے حیائی بھی ہوگی، اس میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، کفر، شرک. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک گناہ کی نشاندہی فرما رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ کسی ایسی جگہ جو عام لوگوں کے استعمال کی ہے، ہر بندے کے وہاں سے آنے جانے کی ہے، وہاں پر ہم بلغم ریشہ ڈال دیتے ہیں اور اس کا احساس نہیں کرتے کہ یہ آنے جانے والوں کے لیے اذیت کا باعث ہے. حالانکہ پاس ہی میں ٹوٹیاں بھی ہوتی ہیں، باہر پاس ہی میں کچی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں پر اس کے اوپر مٹی آسانی سے ڈالی جا سکتی ہے. تو لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اس کا احساس نہیں کرتے. تو شریعت میں ایذائے مسلم بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس سے جہاں تک ممکن ہو سکے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حدیث مبارکہ میں سکھانا چاہتے ہیں کہ 70 سے اوپر شعبے ہیں. سب سے اوپر والا شعبہ تو کلمہ طیبہ ہے، اور سب سے نیچے والا درجہ وہ لوگوں کو ایذا سے بچانا ہے، راستے کے اعتبار سے ہو یا کسی اعتبار سے. اور یہ مسئلہ بھی ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ ہر ایسی چیز جو عام لوگوں کے استعمال کی ہو، جس سے عام لوگوں کا حق وابستہ ہو، اس کو اس انداز سے استعمال کرنا کہ جس سے دوسروں کا حق متاثر ہو، یہ گناہ ہے. بیت الخلاء ہیں، عام لوگوں کے استعمال کے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہوں، گھر کے سارے لوگوں کے استعمال کے ہیں، مسجدوں کے ہیں، راستوں میں ہیں، آنے جانے اڈوں کے ہیں، جہاں پر بھی یہ عام لوگوں کے استعمال کی چیزیں، ان کے ساتھ عام لوگوں کا حق وابستہ ہے. تو کسی بھی مشترکہ چیز کو اس انداز سے استعمال کرنا کہ ہمارے استعمال سے دوسرے کا حق متاثر ہوتا ہے، دوسرے کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ گناہ کی چیز ہے. بلکہ ہمیں معاشرت جو سکھائی گئی ہے اس میں یہ تک ہے کہ گھر کے اندر جو عام استعمال کی چیزیں ہیں، ماچس ہے اور نالا ڈالنے والی سلائی ہے، یا اسی طرح کینچی ہے، ناخن تراش ہے، شیشہ ہے، بہت ساری چیزیں جو گھروں میں عام سارے گھر والوں کے استعمال کی چیز ہوتی ہے، اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر استعمال کر کے دوبارہ اسی جگہ پہ نہ رکھنا، یہ بھی گناہ ہے. لیکن اس میں کتنی بے احتیاطی ہے، ہم لوگ اس کا سمجھتے نہیں ہیں، محسوس نہیں کرتے. جب گھر ہی کا دوسرا فرد آتا ہے تو وہ چیز اپنی جگہ پہ نہ موجود ہونے کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے. تو یہ ایذائے مسلم میں داخل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک فرمایا کعبے کو خطاب کر کے کہ آپ کی عظمت سر آنکھوں پر، آپ کی خوشبو بڑی عمدہ ہے، آپ کی شان بڑی مبارک ہے، لیکن دنیا میں ایسی چیز بھی موجود ہے کہ جس کی ہر چیز کا درجہ تم سے زیادہ ہے، اور وہ مومن ہے، مسلمان ہے، جس کی جان، جس کی مال، جس کی عزت، جس کی آبرو، اس کی ہر چیز کا درجہ آپ کی ہر چیز سے اللہ کے ہاں زیادہ ہے. اب اگر کوئی خدا نہ خواستہ کعبے کی توہین کرے تو پوری امت مسلمہ اس سے تکلیف محسوس کرتی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو ایذا پہنچاتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی ذرا برابر احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. تو دوسروں کو ایذا سے بچانے کی جہاں تک ممکن کوشش ہو سکے کوشش کرنی چاہیے، اور بلکہ اپنی ہمت سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے لوگ ہماری ایذا سے محفوظ رہیں.
جو چیز ہم مسلمانوں کی تھی آج ہم نے وہ چیز غیروں کے پلڑے میں ڈال دی ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ دہلی کے علاقے میں کوئی انگریز تھا، چونکہ انگریزوں کی حکومت رہی ہے، بہت سارے انگریز مسلمان بھی ہوئے تھے جو مستقل ہندوستان میں قیام پذیر بھی ہوئے، تو وہ بھی دہلی میں رہتا تھا، مسلمان ہو گیا، مسجد میں گیا۔ پہلے مسجدوں میں یہ ٹوٹیوں کا رواج نہیں ہوتا تھا بلکہ حوض بنا ہوتا تھا۔ پرانے لوگوں نے شاید بعض جگہوں پہ دیکھا بھی ہو کہ ایک حوض بنا ہوتا تھا، تو اس کے باہر بیٹھ کے اس میں سے پانی لے کر وضو کرتے تھے، اور حوض کے چاروں طرف ایک نالی سی بنی ہوتی تھی، اس میں بلغم ریشہ وغیرہ گند مند پڑا ہوا تھا۔ تو وہ انگریز نے جو نئے مسلمان ہوئے تھے اس نے دیکھا کہ یہ بہت گندا ہوا ہے، تو کہیں سے جھاڑو لیا اور جھاڑو لے کے اس کی صفائی شروع کر دی۔ اب ہمارے بزرگ بابا جی نماز کے لیے تشریف لائے اور دیکھ کے کہنے لگے کہ مسلمان تے ہو گیا پر انگریزی نہیں ہجیے دے دماغ چ نکڑی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صفائی کرنا انگریزوں کا کام ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو ہم بھول گئے، جو آپ نے کتنی باریک بینی کے ساتھ جگہ جگہ ہمیں بتائے ہیں، ہمیں کہے ہیں، ان چیزوں کو ہم بھول گئے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس چیز کو ہم بھول گئے، اور ایذا سے بچانا کتنا اہم ہے اس چیز کو ہم بھول گئے۔ دین کی تعلیمات سے ہم خود ناواقف ہیں، اور جو ہمارے دین کا معاملہ تھا، جو نصف ایمان تھا، آدھا دین تھا، وہ ہم نے دوسروں کے پلڑے میں ڈال دیا ہے کہ مسلمان تو ہو گیا ہے پر ہماری طرح بھی گندا نہیں ہوا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو گندا ہونا چاہیے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے تو 2 انگلیاں استعمال فرماتے تھے، اور باوقت ضرورت تیسری کا صرف آسرا لیتے تھے۔ اور ہم چونکہ مسلمان ہیں، اور اللہ خیر کرے اگر دیندار ہو جائیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو بھرنا ضروری ہے تاکہ دوسرے نہ کھا سکیں، پھر صرف ہم ہی کھائیں۔ تو کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، اور راستوں کی حفاظت کے اعتبار سے، مشترکہ چیزوں کے استعمال کے اعتبار سے جو دین نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کو ہم بھول گئے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد جو پچھلے 2 جمعوں سے چل رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، جن میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ 2 جمعوں میں اس پر تفصیل سے بات ہوئی، اور آج جو عرض کیا گیا وہ یہ ہے کہ سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ایذا سے بچائیں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں۔ معاشرت، حسن معاشرت، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے تیسری بات جو ارشاد فرمائی، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے بشرط زندگی اس پر کچھ معروضات عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔